وقت کی قلت آمدی ہے، اس لیے وقت کا خیال رکھیں، جس کو جتنا ٹائم دیا جائے اتنا اسی ٹائم پہ بولا جائے۔ میں آپ کے سامنے نوئیڈا دلی سے تشریف لائے تقریب اہل سنت حضرت مولانا مفتی سلیم جیلانی صاحب حضرات سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور ہم لوگوں کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ اور اسے رضوی منبر نور پر تشریف فرما استاد العلماء حضرت علامہ مفتی سلیم صاحب قبلہ، مناظر اہل سنت حضرت علامہ قاری سخاوت صاحب قبلہ، نقیب اوصی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ قاری یوسف صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام، سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرس رضوی میں آئے ہوئے تمام زائرین کو میری جانب سے دلی مبارکباد، اور آج اس موقع پر تنویر فلاح و نجات و اصلاح کے حوالے سے چند ایک پیغام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ 108 کا عرس ہے، اور کس شخصیت کا عرس ہے؟ یہ اس شخصیت کا عرس ہے کہ جس کو دنیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے لقب سے یاد کرتی ہے، اور اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ایسا رہنما کہ جس نے شرعی امور کے ساتھ سیاسی، سماجی، معاشی، فلاحی امور کے لیے رہنما خطوط اپنے فتاوی کتب و رسائل میں تحریر فرمائے۔ میاں آج کا حال تو یہ ہے کہ مذہبی رہنماؤں نے خود کو شرعی امور تک محدود کر لیا، حالانکہ جمہوری ملک کے رہنماؤں کا محض دینیات تک محدود ہو جانا مناسب نہیں۔ سیاسی، سماجی، معاشی، فلاحی امور بھی قابل توجہ ہوتے ہیں۔ ہمارے آئیڈیل رہنما قائد نے ہر ضروری امر میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو محض ہمارا دینیات تک محدود ہو جانا، محض ہمارا امور شرعی کی قیادت تک محدود ہو جانا یقیناً ان کے طریقے کار سے انحراف کرنا ہے۔ اسی محدود فکر کے سبب ملک ہند کے مسلمانوں کو مختلف لحاظوں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی کہ بندگان الہی اپنے رب عز و جل سے دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کو طلب کرے، کسی کو زاہد بننے کا حکم نہیں دیا۔ رب نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اے ہمارے رب ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ امام اہل سنت ہے کہ جنہوں نے عقائد صحیحہ کے ساتھ اور اعمال صالحہ کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ امام اہل سنت نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے طرف بھی توجہ فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے فتاوی کے اندر، آپ کی تحریروں کے اندر مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ہدایات اور رہنما خطوط دستیاب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام تدبیر دماغی تدبیر ہے۔ یہ رسالہ دنیاوی بھلائیوں کے حصول کی دعوت کرتا ہے، اور ایک اور رسالہ امام اہل سنت نے تحریر فرمایا جس کا نام تدبیر فلاح و نجات و اصلاح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے 4 نکات تحریر فرمائے، اور ہر نکات سے متعلق اپنے زمانے کے مسلمانوں کے حالات بیان فرمائے، اور
اوقات و حالات کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر متعدد ہدایتیں بھی فرمائی. اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جن نکات کو تحریر فرمایا ان میں امر اول یہ ہے کہ نزاعی و اختلافی امور کا حل کیسے کیا جائے. آج دیکھیں بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے, خاندان خاندان میں اختلاف ہوتا ہے, اور ہر ایک کا کسی نہ کسی طرح سے کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے. تو نزاعی اور اختلافی امور کا حل کیسے کیا جائے. دوسرے مذہبی میں آئے ہوئے مسلمانوں سنو, امام اہل سنت یہ پیغام دیتے ہیں کچھ امور ایسے ہوتے ہیں, کچھ نزاعی و اختلافی امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حل اہل حکومت کے پاس ہوتا ہے, ان کا حل فقط اہل حکومت ہی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کورٹ اور کچہری جانا ہوگا. اور کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حل خود مسلمان ہی کر سکتے ہیں, تو ان کا حل مسلمان خود ہی کرے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی کیس کورٹ کے اندر جاتا ہے, جب کوئی بھی کیس کچہری کے اندر جاتا ہے, تو اس مقدمے کو انسان تھک جاتا ہے. روٹی کھایا تم سے آتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں پیسے برباد کرنے کے بجائے, ایک کچہری میں پیسے خرچ کرنے کے بجائے اس طرح کے معاملات کو آپس میں سلجھائیں. یہ پیغام کس نے دیا؟ بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت نے دیا. اسی لیے تو کہتے ہیں ہمارے راہ سے کہتے زمانے بخش قدم, زمانہ ڈھونڈے گا انہیں رہبری کے لیے, زمانہ ڈھونڈے گا انہیں رہبری کے لیے. اور دوسرا پیغام جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے, دوسرا پیغام یہ ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یعنی خرید و فروخت کس سے کرنی چاہیے. حالات ایسے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ خرید و فروخت ہمیں کہاں سے کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ مسلمان تجارت کو اپنے پیشے کو ترقی دے تاکہ کسی بھی امر میں ہم کے محتاج نہ رہے. لیکن مسلمانوں کی عملی حالت یہ ہے کہ آج مسلمان صرف اپنے تجارت کو ایک سمجھتا ہے, غیروں کی نوکریوں کے لیے ٹھوکر کھاتا کرتا ہے, ان کے غیروں کی نوکریوں میں حرام مال کھانے کے اور حرام کام کرنے کو یہ فخر سمجھتا ہے, عزت کا کام سمجھتا ہے. اور ہمارے مسلمان ایسے مسلمان تجارت کی طرف نہیں جاتے, تجارت کی طرف نہیں جاتے. لیکن کچھ مسلمان جاتے ہیں تو خریداروں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی ہی سے خریدے. اس لیے کہ اگر جتنے سے کچھ بھائی دینے پڑے اپنے بھائی سے خریدے تاکہ گھر کا. لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اپنے مسلمان تاجر بھائی کو اگنور کرتے ہیں, اپنے مسلمان بھائی کو اگنور کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اگر کچھ مسلمان دکاندار وہ تجارت کا کام کرتے ہیں, تو اگر دکانداری وہ تجارت کا کام کرتے ہیں تو وہ اگر نفع لیتے ہیں تو ہمارا مسلمان بھائی یہ 4 پیسوں کا نفع لیتا ہے. ہمارے خیروں نے تجارت کے اصول سیکھ لیے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ نفع کم رکھنے میں فروخت زیادہ ہوتی ہے اور نفع کی مجموعی مالی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی شخص سے سارا نفع حاصل کر لے, سارا نفع حاصل کر لے. تو مسلمان دکاندار تاجروں کو, مسلمان دکانداروں کو اس عادت سے باز آنا ہوگا. دوسرے نظری میں آئے ہوئے مسلمانوں یہ پیغام اپنے ساتھ لے کے جاؤ کہ تم جو ہے اس طرح سے خرید و فروخت کرو کہ کوئی بھی آپ کے پاس سے جو آپ کے پاس آئے تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجبور ہو کے غیر سے خریدے, بلکہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے خرید و فروخت کرے. اور آپ دیکھیں تیسرا نقطہ جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا, یہ مسلمان مالدار مسلمانوں کو توجہ سے اس بات کو سننا چاہیے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ملک کے مالدار مسلمان بینک کھولے, اور امام اہل سنت نے غیر سودی بینک کا نظریہ پیش کیا. یہ اس لیے امام اہل سنت نے غیر سودی بینک کا نظریہ پیش کیا کہ رفتہ رفتہ قرض کے چلتے, سود کے چلتے مسلمانوں کی جائیداد غیروں کے قبضے میں جانے لگی تو ان کا تحفظ کیا جا سکے. یہ اعلیٰ حضرت کی فکر ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے اب سے 108 سال پہلے بھی, بلکہ اس سے پہلے 1920 کے اندر اس چیز کی طرف فکر فرمائی. بلکہ آپ دیکھیں تو صحیح اعلیٰ حضرت نے چوتھا نقطہ یہ فرمایا کہ مسلمان اللہ و رسول کے حکم کی اطاعت کرے, احکام شریعت پر عمل کرے اور اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائے. اس لیے کہ اللہ و رسول کے حکم کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمان جب تک اللہ اس کے رسول کی حکم کی اطاعت کرتا رہا اسے
دنیا میں ہوئی ایک تجارت لی استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ بہت اچھا.